اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتا ہے کہ تمہارا مطمئن نظر ہمیشہ فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، یعنی تم نیکیوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر نیکیاں بجا لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یہی ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے مختصراً ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ اس آیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا بس اعمال صالحہ میں ترقی کرنا، نیک کام کرنا، نیکیاں بجا لانا ہی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو حقیقی مومن بناتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اس بارے میں ارشادات فرمائے، مثلا یہ کہ نیکی کیا چیز ہے، حقیقی نیکی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، نیکی بجا لانے کے لیے خدا تعالیٰ پر ایمان کیوں ضروری ہے، ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس ایمان کے معیار کو کس طرح ہمیں بڑھانا چاہیے، کن ذریعوں سے نیکی کی جاتی ہے، نیکی کے کون کون سے مختلف پہلو ہیں، کتنی قسم کی نیکیاں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کس طرح نوازتا ہے نیکی کرنے والے کو۔ پھر یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ جائز چیزوں کا بھی اعتدال کی حد تک کرنا نیکی میں نیکی ہے، اگر اس سے زیادہ کرو تو پھر نیکی میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہ ایک مومن کو اپنی نیکی کے دائرے کو کس قدر وسیع کرنا چاہیے، غرض کہ آپ نے نیکیوں کی حکمت، اس کی حقیقت اور اس کی روح کے مضمون کو مختلف موقعوں پر مختلف زاویوں سے کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس وقت میں اس بارے میں آپ کی چند اقتباسات پیش کروں گا، اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نیکی کیا چیز ہے، اور یہ بھی کہ بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی
اللہ تعالیٰ کی رضا کا مورد بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا۔ اسلام کی حقیقت معلوم کرنی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو نیکیاں اس کے لیے ایک زینہ ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی رازنی کرتا ہے اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے۔ مثلا رات کو روٹی زیادہ پک گئی، امیر آدمی ہے یا کسی کے گھر میں رات کو کھانا زیادہ پک گیا، روٹی زیادہ پک گئی، صبح کو باسی بچی رہی، کھائی نہیں گئی، رات کو بچ گئی، اور اگلے دن فرمایا کہ عین کھانے کے وقت کہ اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں، ابھی ایک لقمہ نہیں لیا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی، تو اس کھانے والے نے کہا کہ باسی روٹی سائل کو دے دو، کل کی جو بچی روٹی تھی وہ دے دو، حالانکہ اپنے سامنے تازہ کھانا پکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی رہنی تھی، تنام پسند اسے کیوں کھانے لگے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ فرمایا کہ یہ بھی معلوم رہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں، یعنی اچھا طعام اس کو کہا جاتا ہے جو پسندیدہ کھانا ہو۔ سڑا ہوا باسی طعام نہیں ہوتا، ایک دن کا پرانا کھانا ہے جس کو خود پسند نہیں کرتے، وہ کھانا طعام نہیں کہلاتا عربی میں۔ فرمایا کہ الغرض اس رکابی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے، پلیٹ میں کھا رہے ہو، رکھا ہوا ہے سامنے تمہارے پڑا ہے، کھانا شروع نہیں کیا، فقیر کی صدا پر نکال دے تو یہ نیکی ہے۔ ابھی کھانا سامنے پڑا ہے تازہ، اور اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، غریب آدمی آتا ہے، اس کو دے دیتے ہو تو یہ نیکی ہے، نہ یہ نیکی کہ اچھا میں تو تازہ کھانا کھاتا ہوں، تم جو پرانا گھر والوں کہہ دیا کہ کل کا بچا ہوا جو کھانا تھا وہ اس کو دے دو۔ تو اس حد تک گہرائی میں انسان جائے تو تبھی وہ حقیقی نیکی کو پا سکتا ہے۔ بس حقیقی نیکی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ نیکی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ نیکی خدا تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو، کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کس کا کیا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو، اور ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ بظاہر جو حکام ہیں، بظاہر جو حکومت ہے، ادارے ہیں، ان کو تو انسان کے اندر کا نہیں پتہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، غیب کا علم رکھتا ہے وہ۔ فرمایا اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں، اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں، اندھیرے میں اور اجالے میں، خلوت میں اور جلوت میں، ویرانے میں اور آبادی میں، گھر میں اور بازار میں، ہر حالت میں یکساں۔ بعض دفعہ انسان چھپ کے کام کر رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں میں بیٹھا ہوا ہے، مختلف حالتوں میں، اور اس کو پتہ ہے کہ بظاہر کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، اس لیے خوف بھی نہیں ہے، اور اس خوف نہ ہونے کی وجہ سے
وہ غلط کام کر جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کو پتہ ہر چیز کا۔ اس لیے اگر حقیقی نیکی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑا ضروری ہے۔ فرمایا پس درستی اخلاق کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کے نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینہ کے بھیدوں کی شاہد ہے، بس، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس یہ ایمان اگر ہو، اس معیار کا ایمان ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے، تو تبھی انسان حقیقی نیکی کر سکتا ہے۔ پھر حقیقی نیکی کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں کسی کا مال نہیں لیا، چوری نہیں کی، غصب نہیں کیا، غلط طریقے سے کمائی نہیں کی، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نقب زنی نہیں کی، اگر کوئی کہتا ہے تو چوری نہیں کی کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا، ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصل اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ کہہ دینا میں بدی نہیں کرتا، بڑا نیک ہوں، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، خون نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی قربانی نہیں دی، باوجود اس کے بہت ساری دوسرے برائیاں انہوں نے نہیں کی۔ فرمایا کہ یا نوع انسان کی کوئی خدمت نہیں کی اس انسان نے، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حق ادا نہیں کیا اور بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی۔ بے شک بہت ساری برائیاں اس نے نہیں کیں، لیکن اگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور انسان کی خدمت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پس جاہل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے، کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں، صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ پھر اس بارے میں مزید آپ فرماتے ہیں کہ یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی ہی بات پر خوش ہو جاوے کہ وہ زنا نہیں کرتا، یا اس نے خون نہیں کیا، چوری نہیں کی، یا کوئی فضیلت ہے، یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے برائی نہیں کی کبھی کوئی۔ فرمایا کہ دراصل وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یا فرمایا کہ موجودہ قانون کی روح سے زندہ میں جائے گا، چوری کرے گا پکڑا جائے گا تو جیل ہوگی، سزا ملے گی۔ تو یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ تو سزا کا خوف ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے ہی پرہیز کرے،
بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی تعلیم کی حقیقت یہ ہے، اپنی روحانیت میں اضافہ کرو، اپنی روحانی زندگی کو بہتر بناؤ۔ اگر صرف بدیاں چھوڑ دیں تو روحانی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ بدیاں چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرنی ضروری ہے روحانی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے، ورنہ فرمایا کہ روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا، پھر وہ مردہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نیکیاں بطور غذا کے ہیں، جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں۔ اور یہ حالت ایمان میں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ معیار تبھی حاصل ہوگا جب انسان کا ظاہر و باطن بھی ایک ہو، صرف ظاہری ایمان نہ ہو، بلکہ جس طرح یہ یقین ہے کہ ایک زہر نقصان کرتا ہے، انسان اس سے مر سکتا ہے وہ کھا لے، جس طرح یہ یقین ہے کہ ایک سانپ کی سوراخ میں اگر انسان ہاتھ ڈالے تو اگر سانپ اندر ہے تو ڈس سکتا ہے، اسی طرح یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اگر میں برائیاں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، مجھے سزا ملے گی، اور نیکیاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اجر دیتا ہی ہے۔ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار ہو رہا ہو، ہر وقت یہ احساس ہو کہ خدا تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، اور جس کا دل اور باہر ایک ہے، وہ زمین پر فرشتے کی طرح چلتا ہے۔ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جو دل میں ہے وہ ظاہر ہے، تو پھر اس کے نیکی کا معیار ایسا ہو گیا کہ وہ فرشتہ بن گیا۔ فرمایا کہ دہریہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ حسن اخلاق کو پا سکے۔ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا تو بے شک اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن وہ اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایسی بات آ جائے گی جو کھوٹ پیدا کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے برائیوں سے رک جائے، بعض بنیادی اخلاق بھی کر لے، دکھا دے، لیکن پھر بھی اس کا حالت کمزوری رہے گی نیکیوں میں۔ فرمایا کہ تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدار اسٹرکنیا کی قاتل ہے، زہر کا نام ہے، تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے، اور اس ایمان کا نام یہ ہے کہ ہم اس کو منہ نہیں لگائیں گے اور مرنے سے بچ جائیں گے۔ ایمان کے کبھی ہونے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے، اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے، لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے، عالم الغیب ہے اور ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس طرح ایک عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود بہتر اعمال ہونے لگ جاتے ہیں، برائیوں کے بجائے نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف خدا پر ایمان ہے، دوسری طرف گناہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بد نظری کیوں کر سکتا ہے، اور آنکھوں گناہ کیسے کرے گا؟ اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں
پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی. وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا، بد نظری سے نہیں دیکھتا. کوئی چیز دیکھتا بھی ہے تو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتا کسی چیز کو. فرمایا کیونکہ آنکھوں کی نظر سلب ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ہرس اور گندگی کی نظر ہے، ہرس کی نظر ہے یا کسی چیز کو دیکھنے کے بعد گندگی کی نظر ہے یا ناجائز خواہشات کی نظر ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. فرمایا وہ کان رکھتا ہے مگر بہرا ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا. اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں. اس کی ساری قوتیں، اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ، یہ حالت ہوگی، فرمایا کہ یہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو. یہ ساری حالتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ہو، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہی وہ مقصد ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے. یہ ٹارگٹ ہے ہمارا، یہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی گندگی کو اپنی ذہنوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے نکالنا بھی ہے اور سننے سے بچنا بھی ہے. فرمایا اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے. بس فرمایا کہ پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کرے. یہ ہے وہ ٹارگٹ جو آپ نے ہمیں دیا. یہ سچا ایمان حاصل ہوگا تو نیک اعمال بھی صادر ہوں گے، اور تبھی فاستبقوا الخیرات کے گروہ میں ہم شامل ہوں گے، اور تبھی خیر البریہ میں ہمارا شمار ہوگا. پھر نیکی کے پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں: بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے. اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ترک شر، دوسرا افاضہ خیر. شر کو چھوڑنا ٹھیک ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو ہے نیکی کرنا. ترک شر سے فرمایا کہ ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا. جب صرف ترک شر کرنا ہے تو یہ کامل نہیں، اس ایمان میں بھی کمزوری ہے. جب تک اس کے ساتھ افاضہ خیر نہ ہو، یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے، نیکی کرے، دوسروں کو نفع پہنچائے، تب کامل ایمان ہوتا ہے. فرمایا اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے، اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو. جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے احکامات کو پڑھتے رہنا چاہیے. فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے. بادشاہوں کے روب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک لوگ ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے. پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجوز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں، ایمان میں کمزوری ہے اس لیے؟ ورنہ تو حکومتوں کے قانون سے کیوں ڈرتے ہو تم؟ فرمایا یہی ایک باعث ہے جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں، جو نیکیاں نہیں ہوتی. بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں اس وقت جب ایمان میں کمزوری ہو. اللہ تعالیٰ کو علیم، خبیر اور عالم الغیب انسان اعتقادی طور پر تو ہم سمجھتا ہے، لیکن عملاً اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے
بہت سی برائیاں انسان کر جاتا ہے، اور بہت ساری نیکیوں کی اس کو توفیق نہیں ملتی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد بدیوں سے بچنے کے ذریعے کی بھی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے جب خدا پر ایمان ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور پھر ان راستوں کی تلاش، ان نیکیوں کی تلاش جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انبیاء، صلحاء جو کرتے ہیں، ان کو اختیار کرو۔ وہ ایک ہی راہ ہے جس قدر راست باز اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیض یاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ پہلا مرحلہ فرمایا کہ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے، اپنے قریبیوں کے دشمنوں کو ختم کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلی سے ملتا ہے، اور آخر یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے، جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق روح القدس کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینت آتی ہے، اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مالی تجلی ہوتی ہے تو ہر نیکی، ایک تو نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، بدی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر ایک سکینت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا عمل جو ہمارے سامنے نمونہ ہے، جس کو آپ نے کہا ہے اس کو دیکھو، انبیاء کے نمونے کو دیکھو۔ فرمایا کہ جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، یہ ایک لذت اور سرور کے ساتھ سو کرنے کی طرف دوڑتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے، اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی پاک روح اس پر اترتی ہے، پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبودار شربت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے، اور بے اختیار ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تصور سے بھی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم ان کو الفاظ کے پیرائے میں پوری طور سے ادا نہیں کر سکتے۔ ایک عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے، دل کا سرور ہوتا ہے، جن کو الفاظ کا جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں، یہ دل ہی محسوس کر سکتا ہے، محسوس کرنے سے ہی اس کا ٹھیک پتہ لگتا ہے۔ اس وقت تازہ بتازہ انوار اس کو ملتے ہیں۔ انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھ لے کہ کبھی اس کے اندر رکت پیدا ہو جاتی ہے، کہ کبھی اس کے اندر رکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ رمضان میں نماز میں کبھی رو لیے، رکت پیدا ہو گئی، دل نرم ہو گیا، اسی کو انتہا نہ سمجھو اپنی ترقی کی۔ فرمایا کہ یہ رکت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ یہ رکت تو پیدا ہونے کی مثال آپ دیتے ہیں کہ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا ہے اور اس کے درد انگیز حصے میں پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، بعض ایسی کہانیاں آ جاتی ہیں، اس میں کس کے واقعات آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صاف جانتا ہے کہ ایک جھوٹی اور فرضی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود رو پڑتا ہے۔ بس اگر محض رو پڑنا یا رکت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی روحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا، کیونکہ یہاں تو ذرا سی بات پر جذباتی ہو کر رونے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ ہزارہ ناول شائع ہوتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ کر روتے ہیں، کہانیاں پڑھ کر روتے ہیں، ڈرامے دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں، اپنے بعض ویسے ہی واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے اور بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی روحانیت کی ترقی نہیں ہے۔ روحانیت کی ترقی تبھی ہے جب
بدیوں سے پورے طور پر انسان بچے اور نیکیوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کرے۔ پھر نیکیوں کے حصوں کی وضاحت آپ نے فرمائی۔ پہلے دو پہلو تھے، شرک کو چھوڑنا اور نیکی کرنا، شر کو چھوڑنا اور نیکی کرنا۔ اب اس کے دو حصے بیان فرمایا کہ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ دو حصے ہیں نیکی کے، ایک فرض نیکی ہے، ایک نفل نیکی ہے۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو، جیسے قرضے کا اتارنا ہے، فرمایا یہ فرض ہے انسان کا، کسی سے قرض لیا، قرضے کا اتارنا یا نیکی کے مقابلے پر نیکی کرنا، یہ تو فرض ہے۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، جو زائد ہو وہ نیکی ہے، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو، جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا، یہ نوافل ہے۔ کسی نے احسان کیا، اس کے احسان کا بدلہ اتارا، بلکہ اس سے بڑھ کے اتارا، تو یہ نفل ہو جائے گا۔ یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں، ان سے فرائض مکمل ہوتے ہیں اور اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ فرمایا کہ اس حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ حدیث بیان فرمائی تھی آپ نے، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی رہتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ حدیث میں آیا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ جب انسان ایمان میں بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین میں بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کو بھی توفیق دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ تذکرۃ الاولیاء میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بڈھا 90 برس کی عمر کا تھا، اتفاقاً بارش کی جھڑی جو لگ گئی تو اس جھڑی میں کوٹھے پر چڑھنے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا۔ مسلسل کئی دن بارش ہوتی رہی، وہ چھت پہ چڑھ گیا اپنے، اور وہاں جا کے چڑیوں کو، پرندوں کو دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے، قریب کوئی ہمسایہ نے، بزرگ تھا کوئی مسلمان، اس نے اس سے کہا کہ ارے بڈھے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی 6-7 روز متواتر بارش ہو رہی ہے، چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تو ابس حرکت کرتا ہے، فضول، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تجھے، تو کافر ہے، تجھے کیا اجر ملے گا اس کا، تجھے کیا ثواب ملنا ہے، تم تو کافر ہو۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یقین تھا اسے، کہیں نہ، یا بہرحال اس کے ایک نیک فطرت تھی، دل کی آواز تھی، اس نے کہا اجر ملے گا مجھے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو دور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڈھا طواف کر رہا ہے، وہی جو آتش پرست تھا، چڑیوں کو دانہ ڈالنے والا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے حج پہ۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، اور جب میں آگے بڑھا تو پہلے وہی بولا، میں اسے کوئی سوال کرتا پہلے وہ بولا کہ کیا میرا دانہ ڈالنا ضائع ہو گیا یا ان کا عوض نہ ملا، جو میں حج کر رہا ہوں آج مسلمان ہو کے، یہ اجر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ان پرندوں کو دانہ ڈالنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اپنے کفر کے زمانے میں بہت سے صدقات کیے ہیں، کیا ان کا اجر مجھے ملے گا؟ جب میں کافر تھا بڑے صدقات کیا کرتا تھا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا موجب ہو گئے ہیں، ان صدقات کا ہی بدلہ تجھے ملا ہے جو تم آج مسلمان ہو گیا۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جائز چیزوں کو بھی حد اعتدال کے اندر رکھنا چاہیے اور یہی نیکی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لے، جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا، مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے، اس کا نام دین پر بڑھاتا ہے، ورنہ یہ لذت دنیا کی اس واسطے ہے، یہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ ان کے ذریعے نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لذات دی ہیں کھانے پینے میں، لیکن ساتھ ہی اس لیے کہ ان سے طاقت پیدا ہو انسان میں، اور انسان اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر سکے، یہ بھی نظریہ ہونا چاہیے کھاتے ہوئے، صحت کمزور نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یکے والا جب لمبا سفر کرتا ہے تو 7 یا 8 کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دلا دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں تاکہ اس کی پچھلی تھکان دور ہو جاوے۔ تو فرمایا کہ تو انبیاء نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے، انبیاء بھی کھاتے پیتے ہیں، دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے ان کو بھی حظ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، شادی بیاہ ہے، اولاد ہے، کھانا پینا ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، سب چیزیں انبیاء بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے جو حظ دنیا کے لیے وہ اسی طرح کا ہے، کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا، اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ تو جس طرح ایک گھوڑے والا، ٹانگے والا اپنے گھوڑے کو تازہ دم رکھنے کے لیے کھلاتا پلاتا ہے، اسی طرح جو انبیاء ہیں وہ اگر کھاتے پیتے ہیں یا اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا، حضرت خلیفہ اول سے کسی نے کہا کہ اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پلاؤ بھی کھا لیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے کہا سنا مرزا صاحب پلاؤ کھاتے ہیں؟ حضرت خلیفہ اول نے کہا کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اچھا کھانا کھانا نبیوں پہ جائز نہیں، کھاتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو اس قسم کے بھی لوگوں کو اعتراض ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کڑوے کھانا کھانا ہی بڑی بزرگی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی سنت پہ ہمیں چلنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا تھا میں اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں، میں اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، بس میری سنت ہے جو تمہیں چلنا چاہیے۔ بہرحال آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اسی میں منہمک ہو جاتا ہے، یعنی دنیاوی چیزوں میں منہمک نہیں ہوتے۔ انہماک بے شک ایک زہر ہے، ایک بدگماش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک صالح بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتی۔ ایک بدگماش آدمی تو دنیاوی نظر سے کھاتا پیتا اور سب کام کر رہا ہوتا ہے دنیا داری کے، لیکن ایک صالح آدمی نہیں۔ اگر وہ اس طرح کرے گا تو پھر خدا کی راہیں اس پہ نہیں کھلیں گی۔ فرمایا کہ جو خدا کے لیے قدم اٹھاتا ہے خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ فرمایا کہ تناؤم اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقوی ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، بلکہ جائز امور میں حد اعتدال سے نہ بڑھے۔ جو جائز چیزیں ہیں ان میں اعتدال رکھنا یہ بھی تقوی ہے اور یہ بھی نیکی ہے۔ اپنے تعلیم کے اس حصے کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ حکام کے ساتھ نیکی کیا ہے اور عام تعلقات اور جو عزیزوں سے تعلقات ہیں
اس میں نیکی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو، حکام کی سچی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں، حکومت اور گورنمنٹ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے شہریوں کے اگر فرائض ادا کر رہے ہیں صحیح طرح۔ فرمایا کہ جان اور مال ان کے ذریعے امن میں ہیں، اور برادری کے ساتھ نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ برادری کے بھی حقوق ہیں۔ فرمایا البتہ جو متقی نہیں ہے اور بدعات و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیک برتاؤ کرنا کرو، لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے پہ فتوے لگانے والے ہیں، بدعات میں گرفتار ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، وہ نہیں پڑھنی۔ فرمایا کہ تاہم ان سے نیک سلوک ضرور کرنا چاہیے، لیکن نیک سلوک ان سے بہرحال کرنا جتنے مرضی مخالف ہوں ہمارا اصول تو یہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو، جو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا اجر لے گا۔ اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے۔ ہاں، مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی اور سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے، اسی طرح پر نیکی کرنے میں عام اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کو قتل کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور اظہار آسانیوں سے بسبب بلا وجہ قتل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کی سزا کے طور پر ان کو سزا دی گئی، ان کو جو سزا ملی مجرم ہونے کی حیثیت سے تھی، محض اس لیے نہیں تھی ان کے انکار کیا۔ محض انکار اگر سادگی سے ہو اور اس کے ساتھ شرارت اور اظہار ثانی نہ ہو تو وہ اس دنیا میں عذاب پر مجرم نہیں ہوتا۔ نیکی کے دائرے کو کس قدر وسیع کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے، کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے مٹکے میں ہاتھ ڈالا جائے اور پھر اس کو تلوں میں ڈال کر تل لگائے جائیں تو جس قدر تل اس کو لگ جائیں اس قدر دھوکہ اور فریب دوسرے لوگوں سے دے سکتے ہیں۔ یہ بعض غیر احمدیوں کے نظریے ہیں کہ شیرہ یا شہد کی میٹھی چیز میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو، باہر نکال کے تلوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالو اور جتنے چیز تل ساتھ لگ جائیں ہاتھ کے اتنا تم دھوکہ دے سکتے ہو۔ جتنا دھوکہ دینا جائز ہے اتنے لوگوں کے حقوق غصب کرنا جائز ہے۔ فرمایا کہ سب چیزیں انتہائی گناہ ہیں، بالکل جائز نہیں۔ فرمایا کہ ان کی ایسی بیہودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو قریباً وحشی اور درندہ بنا دیا ہے۔ یہی آج کل مسلمانوں کی حالت ہے۔ مگر میں تمہیں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو، جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بڑھ کر اس سے سلوک کرو، یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلاوے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو، جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی، بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دے دے کہ تم اپنے بچے کو دودھ مت پلا، اور اگر ایسا کرنے سے بچہ ضائع بھی ہو جاوے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کوسے گی
کیوں اس نے ایسا حکم دیا؟ بس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبہ تک پہنچایا جاوے، کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنی طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے۔ بس نیکیاں ایسی ہوں کہ دل سے ہر وقت نیکیوں کا خیال آتا رہے۔ ہم نے فرمایا کہ طبی جوش سے نوع انسان کی ہمدردی کا نام عطاء ذی القربہ ہے، اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر تم پورا نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو عطاء ذی القربہ یعنی طبی درجے تک پہنچاؤ۔ جب تک کوئی شخص کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے اس طبی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔ فرمایا کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے، سبحانہ و تعالیٰ شان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پہ جلانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات کا جو مطمع نظر، جو ٹارگٹ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اسے ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں چند جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ جو ہے وہ مکرم حامد مقصود عاطف صاحب مربی سلسلہ ابن مکرم محترم پروفیسر مسعود احمد عاطف صاحب کا ہے، جو 22 اکتوبر کو گردے فیل ہونے کی وجہ سے طاہر ہارٹ رفع میں 48 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت عبدالرحیم درد صاحب کے نواسے تھے۔ آپ کے والد پروفیسر محمود احمد عاطف تھے، مسعود احمد عاطف، جنہیں 1955 سے لے کر 86 تک تعلیم اسلام کالج میں فزکس پڑھانے کا موقع ملا۔ یہ مسعود عاطف صاحب کے بیٹے تھے۔ ان نے ابتدائی تعلیم تو ربا میں حاصل کی، پھر زندگی افقی جامعہ میں داخل ہوئے، 1991 میں شاہد پاس کیا، پھر پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ فوج میں جائیں، لیکن پھر ایک خواب کی بنا پر انہوں نے کالج چھوڑ کے جامعہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے شاہد کی ڈگری حاصل کر کے مربی بن کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور تینوں بچے ان کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا واصف حامد مدرسۃ الحفظ میں قرآن کی کریم حفظ کر رہا ہے۔ مقصود عاطف صاحب 1991 میں جامعہ سے فارغ ہوئے، پھر پاکستان میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی۔ اس کے بعد فرینچ زبان سیکھنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں نمل یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور مئی 1997 میں آئیوری کوسٹ میں پھر یہ بطور مبلغ ان کو بھجوایا گیا۔ 2002 تک آئیوری کوسٹ میں خدمت توفیق پائی، پھر 2016 تک بورکینا فاسو میں خدمت کی توفیق پائی، اور پھر گردے کی تکلیف کی وجہ سے واپس پاکستان بلا لیے گئے۔ آپ کی اہلیہ کہتے ہیں کہ جب میں گئی ہوں آئیوری کوسٹ تو بڑی محنت سے مجھے فرینچ سکھائی تاکہ میرے روزمرہ کے معمولات اور لوگوں سے ڈیلنگ آسان رہے اور لجنہ کی تربیت میں بھی امید ثابت ہو۔ بڑے ہنس مکھ، اکثر لکھنے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے یہ لکھا ہے کہ بڑے ہنس مکھ تھے، بے تکلف تھے، ذہین بھی تھے، مزاح کی حس رکھنے والے تھے، بڑوں کا اور اپنے ساتھیوں کا ادب و احترام کرنے والے تھے، اطاعت اور فرمان برداری کی روح میں بہت زیادہ تھی، اور بے نفس انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوسرا جنازہ ہے علی سعید موسیٰ صاحب سابق امیر جماعت تنزانیہ کا، جو 30 ستمبر کو 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1950 کو چٹانڈی تنزانیہ میں پیدا ہوئے تھے، پھر انہوں نے 1980 میں دارالاسلام یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اکنامکس میں BA کی ڈگری حاصل کی، پھر 1980 ایگریکلچر اکنامکس کی ڈگری حاصل کی، مختلف حکومتی عہدوں پر فائز رہے۔ خلیفہ مسیح رابع نے ان کو قرآن کریم کا یاور زبان میں ترجمہ کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن اپنی حکومتی مصروفیات کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے انہوں نے بڑی دیر لگا دی، جس پر مسیح رابع نے فرمایا کہ اس رفتار سے ترجمہ کم از کم 30 سال لگ جائیں گے، اور بڑا فکر کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ ارشاد سن کے ان کے علی سعیدی صاحب بڑے جذباتی ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ میں جلدی قرآن کریم کا ترجمہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ساری کام اپنے چھوڑ کے ساری توجہ قرآن کریم کی ترجمہ پر دی اور 5 سال میں یہ ترجمہ مکمل کر لیا۔ 2006 میں تنزانیہ کی جماعت کا امیر مقرر کیا گیا، اور برونڈی اور موزمبیق اور ملاوی کی جماعتیں بھی آپ کی نگرانی میں تھیں۔ ان کے دور امارت میں جماعت نے وہاں سیکنڈری اسکول کا اجرا بھی کیا، اور جماعت نے کچھ بڑا رقبہ زمین کا بھی حاصل کیا۔ بڑے مخلص، فدائی اور وفا نیک انسان تھے، خلافت سے گہرا اور عقیدت کا تعلق تھا۔ اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور تیسرا جنازہ ہے مکرمہ نصرت بیگم صادقہ صاحبہ گرمولہ ورکا حال ربا کا، جو 16 اور 17 اکتوبر کی درمیانی شب طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ محمد طاہر صاحب جو ہمارے RP ڈیسک کے انچارج ہیں، ان کی والدہ تھیں۔ ان کا سب سے نمایاں وصف توحید سے بے پناہ محبت اور شرک و بدعت سے شدید نفرت تھی۔ توکل اور غربا پر نیکی اپنی نیکی کو چھپانا بڑی عاجزی انکساری تھی۔ ان کے دادا حضرت میاں عطا اللہ صاحب صحابی تھے، اور مولانا برہان الدین صاحب کے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی تھی قادیان آ کر، پھر ان کے کہنے پر۔ قرآن کریم پڑھانے کا ان کو بہت شوق تھا، درست پڑھنے اور پڑھانے کا شوق تھا۔ جو خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک فرمائی کہ بڑی عمر کی ناخواندہ خواتین کو بھی قرآن شریف سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو بعض 70 سال کی ان پڑھ عورتوں نے بھی ان سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا، بلکہ بعض نے ترجمہ بھی سیکھ لیا۔ غیر احمدی عورتیں اور بچیاں بھی آپ سے قرآن کریم پڑھتی تھیں۔ بہت سی بچیوں نے لجنہ کے نصاب کی کتابیں پڑھ کر آپ سے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کا شوق بڑا تھا ان کو۔ نظمیں بڑی یاد تھیں، اور کلام محمود، در یاسمین وغیرہ بہت سارے شعر یاد تھے۔ اور ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ محمود کی آمین والی نظم تو اکثر بڑے درد سے پڑھتی تھیں اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ اسی طرح بدعات کے خلاف انہوں نے اپنے گاؤں میں بڑا کام کیا۔ کمزور ایمان عورتیں جو ٹونے ٹوٹکوں کی بعض دفعہ عادت تھی جن کو، یا کرواتی تھیں، انہوں بڑا لمبا جہاد کر کے ان سے یہ عادت ہٹوائی اور ان کو صحیح مومنہ بنانے کی طرف توجہ دلائی، بننے کی طرف۔ نمازیں بڑے سوز پڑھتی تھیں، تلاوت قرآن کریم باقاعدہ کرنے والی موسیہ تھیں مرحومہ۔ ان کے 4 بچے، ایک تو مومن صاحب ہیں میں نے بتایا، باقی 4 اور بچے بھی ہیں جو
جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، وقف ہیں، 6 بیٹے تھے ان کے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔